اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم، فی زمانہ ہمارے ہاں شریعت کو بہت زیادہ مذاق بنا دیا گیا ہے اور دیکھنے میں آتا ہے کہ شریعت کے اصولوں کو توڑنا ایک بہت ہی وہ معمولی بات ہو چکی ہے۔ جیسا کہ آج کل میڈیا پر بھی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ عورت وہ مردوں کی امامت کروا رہی ہے، الیاذ باللہ۔ یعنی یہ وہ وقت آ چکا کہ شریعت کے اصولوں کو توڑنا بڑا آسان ہو چکا ہے۔ عورت جب مردوں کی امامت کروانے لگ جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، نسائی شریف کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، بلکہ صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قوم کبھی فلاح اور کامیابی نہیں پا سکتی، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، میرے آقا نے فرمایا، جس نے اپنے معاملات عورت کے سپرد کر دیے۔ امامت یہ بھی اپنے معاملات عورت کے سپرد کرنا ہے، عورت کو اپنا امام بنا لینا یعنی اپنی نماز کو اس کے سپرد کرنا ہے۔ فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیابی نہیں پا سکتی، فلاح نہیں پا سکتی، جس نے اپنے معاملات عورت کے سپرد کر دیے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر اس کا تعلق ترمذی شریف سے ہے، امام ترمذی اس کو روایت کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے معاملات عورت کے سپرد کرنا شروع کر دو، میرے حضور نے فرمایا تو تمہارے لیے زمین کا نچلا حصہ زمین کے اوپر والے حصے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا نے کیا پیاری مثال ارشاد فرمائی، اگر سمجھنے والا کوئی ہو تو اس بات کو سمجھ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا جب تم اپنے معاملات عورت کے سپرد کر دو تو اب تمہارے لیے زمین کا نچلا حصہ بہتر ہے زمین کے اوپر والے حصے سے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے تمہارے لیے مر جانا بہتر ہے، ایسی زندگی تمہارے لیے نقصان دہ ہے کہ جس زندگی کے اندر تم نے اپنے معاملات عورت کو سونپ دیے، تم نے اپنا امام عورت کو بنا دیا۔ یاد رکھیں کہ عورت نہ نبی ہو سکتی ہے، عورت نہ رسول ہو سکتی ہے، عورت نہ خلیفہ ہو سکتی ہے، اور عورت امام بھی نہیں ہو سکتی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو قوم، جو مرد عورتوں کی اطاعت کرنے لگ جائیں وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا عورت کی امامت کرنا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب عورت امامت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے پھر مرد بھی کھڑے ہیں تو وہ مرد نہیں رہتے، وہ مرد نہیں رہتے، کیونکہ اس نے عورت کو اپنا امام بنا لیا ہے، اس نے عورت کو اپنا مقتدا بنا لیا ہے اور وہ خود مقتدی ہو گئے۔ تو چونکہ مردوں کی امامت، مردوں کی ابتدا عورت کے پیچھے نہیں ہو سکتی، اس لیے اب وہ مرد بھی نہیں رہتے بلکہ وہ عورتیں ہو جاتی ہیں، اور اگرچہ ان کے چہرے مردوں والے ہوتے ہیں لیکن ان کے کام، ان کے افعال اور ان کا جو کردار ہے یہ سارا کا سارا یہ عورتوں والا ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم کو عمل کی توفیق